أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد کس قسم کی انسان کے پاس نور عقل کی کیا نوعیت ہے، اس کی عملی زندگی میں اس کو کیسے استعمال کرتا ہے. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمائی کہ جس وقت حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا، لوگ جو ہیں وہ جنت و دوزخ میں بھیجے جائیں گے. تو جس وقت اہل جہنم جو ہیں گروہ در گروہ داخل کیے جائیں گے، جب وہ دروازوں پر پہنچیں گے جہنم کے، تو جہنم کے جو موکلان فرشتے ہیں وہ پوچھیں گے ہر گروہ سے الم یاتکم نذیر، کوئی سمجھانے والا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جیسے یہ آپ کا علاقہ گلشن آباد ہے، یہاں سے بھی لوگ جب جائیں گے تو پوچھا جائے گا الم یاتکم نذیر. اسے ٹھیک کر دو، میرے اسپیکر جو ہے اسے ٹھیک کروا دیں. الم یاتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا کوئی نصیحت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو سب بالاتفاق گورا کالا عربی اجمی سب جو ہے شیعہ سنی وہابی مسلم غیر مسلم سب ہیں، بالا کا جہاں نصیب سب اقرار کریں گے کہ ہمارے پاس نصیحت کرنے والے آئے تھے، ڈرانے والے آئے تھے، لیکن فکذبنا، ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، ہم ان کی بات کو نہیں سنتے تھے. تو بس وہ ایک جملہ وہاں استعمال کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں نقل فرمایا ہے. وہ کہیں گے لو کنا نسمع او ناقلو ما کنا فی اصحاب السعیر. لو کنا، کاش ایسا ہوتا کہ ہم نصیحت کرنے والے تو آئے تھے، ہم ان کی نصیحت کو سنتے، اس پہ غور کرتے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے. او ناقلو، یا اگر کوئی بھی نصیحت کرنے والا نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کو عقل تو دی تھی. ہر انسان سے بغیر عقل حساب لیا جائے گا. تو اسلام عزیزان مکتب عقل ہے. یہ اندھی تقلید کو بالکل پسند نہیں کرتا. اندھی تقلید جو ہے آباء و اجداد کی، چاہے شیعہ کرے یا سنی کرے، یہودی کرے، عیسائی کرے، دہریہ کرے، جو بھی کر لے، اندھی تقلید کو قرآن کہتے ہیں ضلالت و گمراہی ہے. ہر انسان کو جب وہ شعور کی منزل میں آتا ہے تو قرآن ایک نصیحت کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہر انسان کو، ہر بچے کو چاہیے کہ جب وہ شعور کی منزل میں آئے تو عمل کی وادی میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آباء و اجداد، اپنے ماں باپ کے طرز عمل پہ غور کرے، ان کی اندھی تقلید نہ کرے. ہو سکتا ہے وہ کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہو. یہ قرآن کریم کی کچھ نصیحتیں ہیں. میں جو آپ کی خدمت میں آیا کریمہ میں نے پیش کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو ایک شناخت دی ہے.
کیسے استعمال کرنا ہے اور وہ انسانی زندگی میں کتنے فائدہ مند ہے اور کتنے نقصان دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم کیونکہ ماسٹر مائنڈ ہے اس پوری کائنات کا، تو اللہ تعالیٰ ایک سوال کرتا ہے اپنے کلام میں مجھ سے، اس کے جب میں اپنی کلام اس کو آیت کریمہ کو پڑھوں گا تو مجھ سے بھی سوال ہے اور آپ سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، الانسان کی جگہ زمان نے فرمایا اپنا نام رکھے ذرا، جیسے میرا نام افتخار الدین ہے، تو جب میں پڑھتا ہوں تو قرآن یعنی اللہ مجھ سے مخاطب ہو کے بات شروع کرتا ہے، کہتا ہے افتخار الدین ایک بات بتا رہا ہے کہ اتنا وقت گزر گیا، ریش میری سفید ہو گئی، تم نے آج تک کبھی غور ہی نہیں کیا اس بات پہ تو کہاں سے آیا ہے، تیرا اوریجن کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، تو قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں کہیں، تیرا وجود ہی کہیں نہیں تھا، تو تم نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے، دنیا نے تجھے اس طرح پکڑا ہوا ہے، دنیا کی ظاہری چمک دمک میں، کہ تم نے کبھی غور ہی نہیں کیا اس بات پہ۔ یاد رکھیے گا یہ آیت کریمہ جو ہے دین کی شناخت کے لیے بیس لائن ہے، یہاں سے دین شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس سوال کا جواب تلاش کرنا شروع کرے گا، پھر وہ آہستہ آہستہ ہر سوال کے جواب میں ایک اور کیوں آئے گا، کیوں، اس کیوں کا جواب تلاش کرے گا، پھر آگے ایک اور سائن آف انٹرویشن آ جائے گا، حتیٰ کہ انسان اس مقام پر جا پہنچے گا اس چیز کے لیے کہ لو کان فیہا آلہۃ الا اللہ فسدتہا، اگر اس کائنات میں ایک بنانے والے کے سوا دو ہوتے تو یہاں فساد ہو جاتا، اگر اس کائنات کے نظام کو چلانے والے ایک کے سوا دو ہوتے جب بھی فساد ہوتا ہے یہاں پہ۔ تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ایک ہم سے خود ہی اس کا جواب دیا، نے سوال کو اٹھایا پھر خود ہی جواب دیا، کہتے چلو اگر تمہیں آج تک وقت نہیں مل سکا، تمہیں غور نہیں کہ میں تیری مدد کر دیتا ہوں، میں تجھے بتاتا ہوں تیرا اوریجن کیا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، میں نے تجھے پیدا کیا، اور پھر آگے پوری تفصیل سے سمجھایا، مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، یہ جو تو پیچھے بول کے دیکھتا ہے ایک خاتون ہے، ایک مرد ہے، جس کو کہتا ہے ماں اور باپ، تیرا یہ خیال ہے کہ تو ان سے پیدا ہونے میں ایسا نہیں ہے، یہ نظام میں نے بنایا ہے۔ یہ نر اور مادہ کا جو ملاپ ہے اور اس کی ذریعے سے آگے فردر یعنی بلیڈنگ ہو رہی ہے، یہ میرا بنایا ہوا نظام ہے سارا۔ میں نطفۃ امشاج، اور میرا پروگرام ہے، میں نے کوئی چیز اٹینڈم میں نہیں کرتا، ایسے ایک ویل کیلکولیٹڈ ویل آرگنائزڈ پروگرام کے تحت موومنٹ ہو رہی ہے، اور ہمارا پروگرام ہے نبتلی ہے، ہم آپ کو آزمائیں گے، آپ کو امتحان کی منزل سے گزاریں گے، بس وجعلناہ سمیعا بصیرا، بس ہم نے آپ کو نور عقل سے سرفراز کیا، یہ سمیع و بصیر ہے، نور عقل کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو جب اس نے کلیم کیا کہ میں خالق ہوں، میں ماسٹر مائنڈ ہوں اس پورے پروگرام کا، اور یہ جو اسٹرکچر ہے، یہ مشینری جو جس کو انسان کہتے ہیں، یہ میں نے بنائی ہے، اپنے انسان سوال کرتے ہیں اس کے غرض و غائب کیا نکلے۔ کیونکہ اگر ہم نے کوئی بھی چیز مثال کے طور پہ یہ گلاس میرے ہاتھ میں ہے، میں اس گلاس کی کیمسٹری سمجھنا چاہتا ہوں کہ کس میٹیریل سے بنایا گیا ہے، کس طرح سے بنایا گیا ہے، تو میں کس سے پوچھوں گا جا کے، جس نے بنایا، جس کمپنی نے، جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، جس کمپنی نے اس کا میٹیریل پرچیز کیا، ان سے پوچھوں گا جا کے، ارریلیونٹ آدمی سے میں نہیں پوچھوں گا۔ مجھے جب اللہ کا کلیم یہی ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے، تو عقل کہتی ہے اسی سے پوچھا جائے کہ میرے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ یہ ایک سوال ہے جو ہر انسان سے قرآن پوچھ رہا ہے، چونکہ قرآن محسوس نہیں کیا میری بات کا، ہمارے معاشرے میں شیعہ ہوں جو سنی ہوں، دونوں گروہ ایک ہی کام کر رہے ہیں، اندھی تقلید کر رہے ہیں اور استاد کی، اندر کچھ بھی نہیں، دونوں کو ایک ہی کام کر رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کہیں کوئی ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی ایک آدمی کے دکھائی دے رہا جا کے جو لوگ روکتا ہے، جو سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے،
یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا میرے ساتھ؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کہا کہ میں جو کہ ماسٹر مائنڈ ہوں، میں نے سب کچھ بنایا ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے خلق کیا ہے. تو کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یاد رکھ، وہاں عربی زبان میں کہتے ہیں، اسے عربی ادب میں اسے کہتے ہیں ماہ نافیہ. یہ نفی کل کرتی ہے. وما خلقت، اللہ نے نفی کل کی، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں. ہم نے جنوں نے اس کو خلق کیا کہ وہ میرے بندے بنے. یہ یاد رکھیے گا، یہ $1,000,000 کوشچن ہے. جو آدمی اپنی زندگی میں اس کو بھول جاتا ہے وہی سے کریش ہو جاتا ہے. یہ چیز جو ہے اس کو زندگی کے ہر عمل کے ساتھ ہر عمل کو کوریلیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ. کیا میری خلقت کا جو مقصد ہے وہ اس، یعنی ہم جو عمل کرنے لگا ہوں اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے، ایک سٹیپ ہے، اس کو سپورٹ دے رہا ہے، یا ایلیمنٹ میں عمل کر رہا ہوں. کوئی انسانی زندگی کا مقصد جو ہے اللہ کا بندہ بننا ہے. اب اس سے تھوڑا سا آپ کو مزید جانا تو گہرائی میں تھوڑا سا اترے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کوئی پنجاب کا یا پاکستان کا وڈیر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، ہم اس لوگوں کی فرما برداری کریں. تو کہتا ہے کہ نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں عالمی صدری ذات ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، تیری فرما برداری مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں اور تیری نافرمانی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی. یہ جو کچھ بھی میں نے تجھے حکم کیا، جو کہ تو میری مخلوق ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. سسٹم میں نے بنایا ہے، الا یعلم من خلق، مجھ سے بہتر کون جانتا ہے اس چیز کو. تو چونکہ سسٹم میں نے بنایا ہے اور خود سورہ بقرہ میں سمجھایا کہ انسانی زندگی کا سفر پہلا سٹیپ ہے کنتم امواتا، ہم تھے مگر حالت موت کی ہمارے مردہ حالت میں تھے. یہ پہلی موت، فاحیاکم، پہلی حیات کا ذکر. ثم یمیتکم، پھر دوسری موت کا ذکر. ثم یحییکم، دوسری حیات کا ذکر. ثم الیہ ترجعون. انسانی زندگی ان 5 مراحل سے گزرتی ہے. میں اور آپ اس پر دوسرے مرحلے میں کھڑے ہیں. ہم نے جب موت آئے گی، دوسری موت آئے گی تو روح کو بدن سے جدا کر دیا جائے گا، ہم اگلے مرحلے کی طرف چلے جائیں گے اور وہ آخرت کی منازل ہے. انسان جو ہے اس جگہ پر یہ جو سسٹم، یہ والا جو ڈومین ہے، یہ ماڈیول جو ہے جس میں ہم میں اور آپ اس وقت ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ خلق الموت والحیات، ہم نے موت و حیات کو خلق کیا. جیسے تو میری مخلوق ہے، موت اور حیات بھی میری مخلوق ہے، اور اس کی غرض و حیت ہے لیبلوکم، میں تجھے آزمانا چاہتا ہوں. اسی غلط فہمی میں نہ رہتا بالکل. ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤ، ایسا نہ ہو کہ آپ کو سکت کر فریاد کرنا شروع کر دو کہ پروردگار مجھے تو سمجھ نہیں آئی تھی باتیں، ہم تو بتا رہے ہیں، پیغمبران بھیجے اتنی کثیر تعداد میں، اور اولیاء کرام کو بھیجا، علماء ربانیوں کو جا کے ان کو بتاؤ جا کے، اور حجت کو تمام کیا. اس گلشن آباد میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جن کے ذریعے سے وہ آپ کے اوپر حجت تمام کر رہا ہے اس وقت بھی. یہ نہیں ہے کہ کس سے کہانیاں ہیں. گلشن آباد کے لوگ جب وہاں پہنچیں گے تو پوچھا جائے گا علم جاتوں کو ایسے ہی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کوئی. حضرت فرماتے ہیں جب معصوم حجت ظاہر بظاہر لوگوں کے درمیان نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ غیر معصوم افراد میں سے ایسے لوگ کھڑے کر دیا کرتا ہے جو مینار نور ہوتے ہیں. اللہ ان کے ذریعے سے اپنی مخلوق پر اپنی حجت کو تمام کرتا ہے. کوئی چیز ایٹرنلی چل نہیں، اٹ از ویل کیلکولیٹڈ آرگنائزڈ پروگرام پر تک کر رہا ہے. ہاں کچھ ایک ڈومین ہے مختصر سا جو ہمیں اجازت دے دی گئی ہے، جس کے بارے میں میں کہتا ہوں شناخت انتہائی اہمیت کی حامل ہے. وہ ہے ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. بس یہ دو دن ہمارے پاس.
اس سے پہلے نہ ہمارے پاس کوئی اختیار ہے، نہ ہم سے مشورہ کیا گیا، نہ ہمارے پاس کوئی اختیار ہے، نہ ہم سے کسی نے پوچھا کہ بھائی تمہیں پیدا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اور کب پیدا ہونا ہے، کہاں پیدا ہونا ہے، کس رنگ میں پیدا ہونا ہے، کس نسل میں پیدا ہونا ہے. کسی نے ہم سے کوئی سوال نہیں کیا. نہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، کسی سے نہیں پوچھا جاتا. صرف اس کے درمیان ایک چھوٹا سا ماڈیول ہے. دو ہی دین ہیں، ایک شکل تو ہے، ایک کفر تو ہے، تیسرا دین کوئی نہیں. یہ باقی سب اتنی باتیں آپ کو، یہودیت ہے، یہ عیسائیت ہے، یہ اسلام ہے، ان کا دین عند اللہ الاسلام ہوگا. دین صرف دو ہے، یا شکل تم ہے یا کفر تم ہے. بس اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی کسی دینی دو گروہ کے اندر تقسیم ہے. باقی یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ مرور زمان کے ساتھ یہ شناختیں بنتی بھی رہتی ہیں، مٹتی بھی رہتی ہیں، ان کا اصل سے کوئی تعلق نہیں. تو شناخت کے بارے میں میں عرض کرتا عزیزان کہ میں آپ کو پہلے مثال دوں شاید تاکہ آپ زیادہ قریب چلے گئے. یہ حسن رضا کی یہ نہیں پتا کہ آج کل کہاں جاب کرتے، پہلے بینک میں جاب کرتے. بینکنگ انڈسٹری کے اندر وہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، یعنی ڈپازٹس ہیں، ایڈوانسز ہیں، ریمیٹنسز ہیں، دیگر چیزیں ہیں. لیکن ایک بیلنس شیٹ بنتی ہے، روزانہ اسٹیٹمنٹ آف افیئر بنتا ہے. اور میری گزارش ہے کسی اچھے بینکر سے کہیں کہ آپ کو اسٹیٹمنٹ آف افیئر بنانا سکھا دیں. روزانہ اپنا اسٹیٹمنٹ آف افیئر بنایا کریں اور روزانہ اپنا نیٹ ریزلٹ نکال لیا کریں. سورہ اصل میں پورے پیمانے دیے گئے، 24 گھنٹے کا جو ایکٹیویٹی ہے اس کو دیں. ایمان عمل صالح بتواصل بالحق بتواصل بالصبر. رزلٹ آ جائے گا کہ میں آج اگر مجھے موت آ جائے تو میں اہل خسارہ میں چلا جاؤں گا یا اس سے نجات پا جاؤں گا. سب چیزیں بڑے کیلکولیٹڈ انداز میں سمجھائی گئی. تو اس کے اندر ایک نیٹ ریزلٹ ہوتا ہے، نیٹ لاس یا نیٹ پروفٹ اور لاس لکھا ہوتا ہے. اس کے اندر اصل چیز وہ ہے، اس کے ساتھ جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے نا برانچ کی یا پورے بینک کی، اس کو اس کے ساتھ مالکان جو ہے نا ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ آپ نے کتنے ریزلٹ کو کہتے ہیں یہ بتاؤ بھی نیٹ ریزلٹ کا نکالا ہے، نیٹ ریزلٹ بتاؤ. اسی طرح سے جب ہم جائیں گے نا، ہمارے پاس ایک لمبی کتاب ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی، اسے پڑھ لو گے خود اپنا محاسبہ کر. تو ہمیں کیا لے کے آئے؟ میرے مومنین فرماتے ہیں کہ وہ پوچھیں گے کیا لے کے آئے؟ تو انسان کہتے ہیں میں نے نمازیں پڑھائی، میں نے مجلس سے پڑھی. ہوگا کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ نیٹ ریزلٹ بتاؤ کیا ہے. جب تم دنیا سے اٹھے تو اللہ راضی تھا یا نہیں؟ اگر راضی تھا جو کچھ ہو گیا سو گیا، چل کامیاب جاؤ. اور اگر اللہ راضی نہیں تھا تو آ جاؤ ادھر آ. انسان کی جب شناخت ٹھیک نہیں ہوتی نا تو وہ اس چیز کو بینک کے سیٹ کی طرح سوچے، ایک نیٹ ریزلٹ دے کے کیا آ رہا ہے. اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر میری شناخت ٹھیک ہوگی کہ مجھے پتا ہو کہ میں نے اللہ نے مجھے نمازی بننے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جج بننے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مولانا صاحب بننے کے لیے پیدا نہیں کیا، میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے. ون مائنڈیڈ اندر صرف یہ سب چیزیں نبوت، امامت، ولایت، نوزہ، نماز ہے، یہ سب چیزیں سپورٹ کرتی ہیں. کس چیز کے لیے؟ میں اللہ کا بندہ بن جاؤں. اگر میں اللہ کا بندہ بن گیا اس کے بعد میں مولانا صاحب بن جاؤں، چاہے اس کے بعد میں جو چاہوں بنوں، جب میں بنوں کامیابی ہے. لیکن اگر میں نے کسی شناخت کو الٹ دیا جو سیکولر نظام ہمیں سکھاتا ہے، ہمارے ہاں جو شناخت ہے 4 شناختیں انسان کے بیہیویئر بنا رہی ہوتی ہے. انسان جو ہے ایک مفاد پرست وجود ہے، حسن پرست ہے، کمال پرست ہے، مفاد حاصل کرنا چاہتا ہے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے. چاہے انبیاء ہوں، مرسلین ہوں، آئمہ، جو انسان ہے اسی بریکٹ کے اندر آتا ہے. 4 چیزیں اس کی شناخت بنا اچھائی، برائی، کامیابی اور ناکامی. جو اس کی شناخت ہے وہ کامیابی سمجھتا کسی
انبیاء صرف یہ سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ دنیا کا مفاد، دنیا کی ناکامی اصل نہیں، دنیا کی کامیابی آخرت کا کامیابی اور آخرت کی ناکامی اصل ہے. بس یہ سارا کھیل ہے. ورنہ کوئی نبی آ کے کسی کو انجیکشن نہیں لگاتا کہ بھائی آپ کو مفاد حاصل کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے. وہ تو اللہ نے ان بلڈ رکھی ہیں چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں. وہ گورا ہو، کالا ہو، چاہے آقا علی خان لائی ہو یا ٹرمپ صاحب ہو، دونوں انسان ہیں. دونوں مفاد ہاں شناخت مختلف ہے اور یہ عقل بناتی، شناخت انسان کی عقل بناتی. انسان کی فطر جو ہے وہ نان ویریبل آئٹم ہے، وہ تو اللہ نے بنا دی ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. جب تک لفظ انسان کے صادق آتا ہے میں نے یہی کام کرنا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. میں اس سے باہر نہیں نکل سکتا، میں نے یہی کام کرنا ہے. ہاں شناخت ویریبل آئٹم ہے. دو طرح کی شناخت ہے، دو طرح کے مفاد ہے، دو نقصان ہے. ایک دنیا کا مفاد ہے، دنیا کا نقصان ہے. ایک آخرت کا مفاد ہے، ایک آخرت کا نقصان ہے. انبیاء آگے یہی بتاتے ہیں کہ بھائی نہ دنیا وزرت الآخرہ، دنیا کا مفاد اور دنیا کا نقصان اصل نہیں ہے، آخرت کا مفاد اور آخرت کا نقصان اصل ہے. اور اتفاق یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، بالکل 180 ڈگری ایک دوسرے کو الٹ چلتے ہیں. آخرت کا مفاد حاصل کرنا ہے تو دنیا کے اندر زحمت برداشت، ترقی برداشت کرنی ہے. اگر آخرت کے نقصان سے بچنا ہے تو دنیا میں بہرحال نقصان، دنیا کے مادی ضروریات میں نقصان اٹھانا ہے. اب فجر کی نماز ایک بڑی سادہ سی بات ہے. فجر کی نماز جو ہے کون حرام کہتا ہے کہ اس میں تلخی ہے؟ تلخی تو ہے. جب بھی آپ دیکھیں نا ظہران کی نماز میں لوگ آ جاتے ہیں فجر لگائے ہوتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ سارا کھیل کی شناخت ہے کہ فجر کی نماز ترک کرنے کے نتیجے میں جو نقصان ہے، اگر اس کا انسان کو یقین حاصل ہو جائے. میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ اس مجمع سے وہ باہر کا جو گیٹ ہے نا وہاں تک لائن لگی ہوئی ہوگی، اس باہر کے گیٹ تک لائن لگی ہوئی ہوگی. صرف اگر اس بات کا یقین آ جائے. حضرت فرماتے میں جب معراج پر گیا تو مجھے جنت اور جہنم دکھائے گئے. فرماتے جب جہنم کے مختلف مناظر مجھے دکھائے جا رہے تھے تو ایک مقام پر ہم پہنچے تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو جہنم کے فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے اور وہ اس کو شکنجے میں فرشتہ اس کو شکنجے میں کس دیتا ہے اور دوسرا گرز اٹھا کے پوری طاقت سے اس کے سر پہ مارتا ہے. اس کے سر کے پرکھچ ہو جاتے ہیں اور اس پر جان کا نکال تڑپنا شروع کر دیتا ہے. آہستہ آہستہ اس کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے حکم سے پھر دوبارہ اس کو حیات دی جاتی ہے، پھر اس کا ڈرایا جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں اتنا دردناک، اس قدر خوفناک منظر تھا کہ میں نے جبرائیل سے کہا کہ آگے دیکھو، یہ تو برداشت کرنا تو بہت بات کی بات ہے، دیکھا نہیں جاتا. تو اس نے حضرت فرماتے ہیں میں جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کس جرم میں زندہ ہے؟ کہا کہ وہ لوگ ہیں جو نماز فجر پڑھ سکتے ہیں مگر قضا کر کے پڑھتے ہیں، اس جرم میں پکڑے ہوئے. اگر انسان کو سمجھ آ جائے سارا کھیل شناخت کا ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے کسی کو یعنی ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا نہیں کیا. شناخت کو سیکوینس ٹھیک کرے، پہلے اللہ کے بندے بنے اور اپنی زندگی کے کھانا کھانا ہے اس دیکھیں کہ یہ عمل جو ہے مجھے اللہ کی بندگی کی طرف لے کے جا رہا ہے. کیونکہ کھانا کھانے کے آداب ہیں، اگر میں ان آداب و شرائط کے ساتھ عمل کروں گا تو وہ مجھے اس اللہ کی بندگی کے راستے پر لے کے جائے. اگر نفس کے تقاضے کے مطابق کھانا کھاؤں گا وہی عمل مجھے تباہی کی طرف لے کے جائے گا. وہ اللہ حضرت کے واسطے سے مال کمانا ایک عمل ہے. مال کمانا، مال بری چیز نہیں، یاد رکھیں بالکل بھی مال بہت اچھی چیز ہے. مال کی محبت بری چیز ہے. یعنی محبت اس معنی میں
کہ انسان کی مال کے ساتھ ایسی وابستگی ہو کہ اس اپنے مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے وہ حلال و حرام کی تمیز مٹا دے. یہ محبت، یہ وابستگی بری چیز ہے. ڈاکٹر اقبال بہت بڑا عارف آدمی تھا. اسے پڑھا کر اسے اگر قرآن کریم نہیں سمجھ آتا تو بتوانا چاہیے. اگر تو ڈاکٹر اقبال کو بہت بڑا عارف آدمی تھا. کہتا ہے یہ والد اور کی دنیا، یہ رشتہ و پیغام خدا نے بہم گمان لا الہ الا اللہ. یہ جو انسان کی فکر کی وابستگی ہے، انسان کل انسان سام کا بن کیا ہوا ہے. اس نے انسان مختلف دودھ مٹھائے پیش. سب سے خطرناک وہ دور حاضر کا جو ہے 3 بدھ ہیں دور حاضر کے: مال، سیکس اور شخصیت پرستی کا بت جو ہے. اور شخصیت پرستی کا بت تاریخ ہمارا باپ آدم جب سے پیدا ہوا اس وقت سے لے کے آج تک میں نے جو غور کیا اس پہ، تو شخصیت پرستی کا بت سب سے خطرناک ہے جس نے نسل آدم کو تباہ کیا. اور اس وقت بھی شیعہ قوم کا بھی یہی کام ہو رہا ہے اور اہل سنت بھی یہی کام کر رہا ہے. جو اس وقت یہ میں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا، ان میں سے سب سے زیادہ ڈیمیجنگ ایلیمنٹ جو ہے وہ شخصیت پرستی ہے. انسان کو اندھا کر دیتی ہے یہ چیز. تو عزیزان، اللہ نے جس نے ہمیں پیدا کیا نا، اس نے متوجہ کیا. کہتے دیکھو خیال کرنا، میں نے تمہیں اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. اور نہ ہم پوچھیں گے تم سے کہ آپ جنرل بن کے کیوں نہیں آئے، اور ڈاکٹر کیوں نہیں بنے تھے، انجینئر کیوں نہیں بنے تھے، رازق کیوں نہیں بنائے، مال کو نہیں. ہم کچھ نہیں پوچھیں گے. ہم صرف یہ پوچھیں گے کہ جس مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ تم نے اللہ کی رضا لے کے آنی ہے. جب دنیا سے اٹھو اللہ راضی ہو، اور وہ اللہ کی رضا. انسانی زندگی کا صرف ایک مقصد ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا. اور اللہ کی رضا کا خزانہ صرف ایک جگہ ملتا ہے، وہ اللہ کی فرما برداری میں ہے. اور جب میں اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتا ہوں تو صرف ایک رکاوٹ ہے، میرا نفس کا. بس تو ہر چیز کو ریلیٹ کریں اس کے ساتھ. جیسے سیٹ پہ نا، اس کو کسی ایکٹیویٹی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے نیٹ ریزلٹ بتاؤ. یہ جو کچھ آپ ریمیٹیسز کرنا چاہتے ہیں، ایڈوانسز کرنا چاہتے ہیں، یہ بتاؤ کہ ہمارا جو نیٹ پروفٹ ہے اس میں کتنا فائدہ ہوگا اس چیز سے. بس یہ بتاؤ. آپ نے کھانا کھانا ہے، یہ اس کو کوریلیٹ کریں اس آبجیکٹیو کے ساتھ. یہ مجھے اس میں کتنا فائدہ پہنچا ہے. یہی کھانا جو ہے یہ ہمیں اللہ کا بندہ بھی بنا سکتا ہے، اور یہی کھانا ہمیں شیطان بنا سکتا ہے. یہ پوری کائنات کی اس طرح سے دیکھی ہوئی ہے. مال کمانا بہترین چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کی. مال بری چیز نہیں. آپ بالکل ارادہ کریں میں پاکستان کا پریزیڈنٹ بنوں، لیکن اللہ کے بندے بنے پہلے، تاکہ جب اس سن کی طرف سفر کرے تو نفس ارادے پر غالب نہ آئے. بس. اور اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے عزیزان؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب ایک روز تشریف فرماتے، حضرت تشریف فرماتے تو اپنے اصحاب سے پوچھا. میں نے گزشتہ شب میں آیا تھا، اس وقت بھی اس کا ذکر کیا تھا. تو پوچھا کہ ایمان کی علامت کیا ہے. اتفاق سے پاکستان میں سب سے زیادہ شور شیعہ مچاتے ہیں کہ مومن ہیں، اور باقیوں کو کہتے ہیں مسلمان ہیں. آپ نے یہ ایسے سمجھے ایک عزیزان اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. ایمان حاصل کرنے والی چیز ہے، خود کسی کے پاس نہیں آتی. اگر ایمان خود کسی خاص باپ کے گھر پیدا ہو جانے سے آ جاتا ہے تو نوح کا بیٹا اگر نبی نہ بنتا تو کم سے کم خلیل اللہ تعالیٰ کا ہوتا، پیغمبر کا بیٹا نہیں ہو سکا. حضرت یعقوب کے بیٹے جو تھے اگر وہ نبی نہیں تھے تو کم سے کم کو خلیل ہونا چاہیے. وہ اتنا بدتمیز تھے یعقوب کے بیٹے، انہوں نے باپ کا ناتا بنا. یعنی جس وقت وہ میسنجر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھیجا اور کہا کہ یہ کرتا لے جاؤ اور جا کے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو تو سود بینا ہو جائیں گے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بتانا چاہتے تھے کہ مجھے یوسف کی
آ رہی ہے، لیکن ڈرتے تھے بات کرتے ہوئے، کہتے تھے بڈھا پاگل ہو گیا۔ اگر آپ ان کے دیوانہ نہ کہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہیں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اس واسطے وہ کہتے تھے، انہوں نے باپ کو اتنا تنگ کیا ہوا تھا، ایمان حاصل کرنے والی چیز ہے۔ ایمان خود بخود کسی کو یہ بڑا مشکل کام ہے، اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ جاب، یہ پوری سائنس ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ دو چیزیں جو ہیں، دو تین چیزیں میں بتا دیتا ہوں جو ایمان ختم کر کر مال حرام کا ایک لقمہ ختم سارا، ایک لقمہ مال حرام کا جو ہے، فرماتے ہیں کہ مال حرام جو ہے وہ نور ایمان کو زیادہ جلدی بجھا دیتا ہے بمقابلہ اس کے کہ جلدی آگ پر پانی ڈالا ہے۔ پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی مال حرام نور ایمان کو خاموش کر دیتا۔ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنا آنے واحد میں انسان کو اللہ کے دشمنوں کے سب میں لے جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ جو شناخت ہے نا، اس کو ٹھیک کریں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس واسطے کہ جو ماسٹر مائنڈ ہے اس نے کسی آدمی کو یہاں پر نہ مولانا صاحب بننے کے لیے بھیجا ہے، نہ نمازی بننے کے لیے، نہ حاجی صاحب، نہ زبار صاحب، کچھ بھی بننے کے لیے بھیجا۔ ہمیں یہاں پر اللہ کا بندہ بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیوں چاہتا ہے ہم اس کی بندگی کریں؟ تاکہ اس کی رضا حاصل کر سکیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ یہ چیز اگر انسان، اور یہ چیز نہیں کہ ونس ان اے بلو کرنی ہوتی ہے اپنے ہر عمل کے ساتھ، کہ یہ عمل جو ہے یہ میں کرنے لگا ہوں تو میرا آبجیکٹو یہ ہے زندگی کا، اس کو یہ سپورٹ دے گا، یہ اس کو ڈیمیج کرے گا، جا کے ہر عمل کے ساتھ چیک لسٹ کرانی ہوتی ہے۔ پھر جا کے انسان جو ہے امکان ہے اس چیز کا کہ وہ اگر مہربان ہو جائے اس چیز پر انسان۔ بس عزیزان، دو جملے میں مصیبت کی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی چیز نہیں۔ راویان بیان کرتے ہیں، حمید ابن مسلم کے نسائی مقاتل میں اس کی روایت نقل کیا، صاحبان مقاتل میں کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے جب 11ویں کی صبح یہ قافلہ روانہ ہوا تو میں نے دیکھا ایک بیوی جس کے ہاتھ پسی گردن بندھے ہوئے تھے، کہ اس کی سواری گنج شہیدہ کے قریب پہنچی تو اس نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا۔ قبلہ بکر صاحب فرمایا کرتے تھے میں نے بہت تاریخ میں تلاش کیا کہ میری آقازادی اس کے ہاتھ میں پسے گردن بندھے ہوئے تھے، مگر جب وہ اونٹ کیسی سواری سے زمین پر آئی تو کیسے زمین پر آئی، ان کی کیا کیفیت تھی؟ پھر وہ کہتا ہے میں نے دیکھا اس بیوی کو، وہ اپنے مقام سے کھڑی ہوئی اور دوڑتی ایک بے سر کی لاش کے قریب آئی اور اسے گرد چکر کاٹتی تھی اور بار بار کہتی تھی حل انت اخی حسین، ارے کیا تو میرا ماں جایا حسین، کیا میری ماں فاطمہ ہے، آج کے دن کے لیے چٹیاں کس چیز کے پاس تھا۔ پھر صاحبہ نے بتاتے ہوئے میری آقازادی کا ایک جملہ نقل کیا ہے، سامنے لاشیں بکھرے ہوئے تھے، دستے دعا بلند کیے، فرمانے لگے ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے مالک تیری بارگاہ میں کوئی قربانی تو پیش نہیں کر سکے لیکن تیری بارگاہ میں درخواست ہے ہماری اس قربانی کو قبول فرما، اپنی بارگاہ تقبل منا ھذا القربان۔ اور پھر اپنے بھائی کے سامنے کھڑے ہو کے ایک مرثیہ کہا کہ بھیا حسین کاش میرے سر پہ چادر ہوتی تو میں تیرے کفن کا انتظام کرتی، کاش میرے آگ پسے گردن نہ بندھے ہوتے تو میں تیرے دفن کا انتظام کرتی۔ اس آئے مدینہ مولا صاحب زمان میرے السلام سے پوچھا کہ فتح رسول یہ فرمائیے کہ زیارت نحی میں آپ کا جملہ ہے کہ اے میرے جد بزرگوار میں
آپ سے بہت شرمندہ ہوں، یہ زمانہ نے مجھے بہت بعد میں پیدا کیا، مگر آپ کی مصیبت کو یاد کر کے میں خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ تو کہتا ہے میں نے حضرت سے پوچھا فضل میں رسول کو کون سی مصیبت ہے جس نے آپ کو خون کے آنسو بلا دیا؟ میں نے پوچھا حضرت سے کہ کیا مظلوم کربلا کی مظلومانہ شہادت نے آپ کو رلایا؟ تو فرمانے لگے کہ نہیں، اگر میرے جب زندہ ہوتے تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے اس مصیبت کو یاد کرتے گریہ کرتے۔ وہ کہتا ہے میں نے پوچھا حضرت پھر وہ کون سی مصیبت ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میری جنت مبارک من کے صدر شام لا کے کھڑا کر دیا، یہ ہمارے محمد کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ ملعون بار بار پوچھتا تھا اے زینب، ان بیویوں میں علی کی بیٹی زینب کون سی ہے؟ میں اس سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ علی کی بیٹی زینب کہ جب مولا کو جب زخم لگا تو گھر کی طرف لایا جا رہا تھا، تو راویان بیان کرتے کہ جب گھر کے قریب پہنچے اپنے بیٹے فرزند امام حسن علیہ السلام سے کہا بیٹا حسن میرا صاحب سے کہہ دو واپس چلے جائے، اس لیے کہ جب تیری بیٹی مجھے اس حالت میں دیکھے گی تو ان کے گریے کی آواز بلند ہوگی۔ میری غیر کی بات گواہ نہیں ہے کہ میری بیٹیوں کے گریے کی آواز میرے صاحب کے کانوں تک پہنچی۔ مولا آئیے اور دیکھیے یہ روایت شام ہے، اور وہ ملعون بار بار پوچھتا ہے زینب ان للہ و انا الیہ راجعون ذنب ابراہیم تسلیما ہماری زمین کا عشق بار اس میں قبول فرما، اسے قبول فرما کے میرے والد اس کا ثواب برادر عزیز شکیر النصاب کی روح کو قبول اور جمیع حاضرین کے مرحومین کو اس کا ثواب کی سال فرما۔ پروردگار آپ کا بنا حسین مولا صاحب الزمان علیہ السلام کو ہماری جانب سے خوشنود فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ پروردگار ہم سب کو اپنے مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ پروردگار حضرت غلام شبیر اللہ کے سب محمد جمیع حاضرین کے مرحومین جو ہیں ان کی برزخی منازل کو آسان فرما، ان کو شفاعت محمد و آل محمد علیہ السلام نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم